تو اب یہاں سے بات ختم ہوئی کہ آپ نے جزیرۃ العرب کی حد تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر دیا، سارا شرک صاف کر دیا اور عدل قائم کر دیا۔ تو اب یہاں بات رکے گی نہیں، اب آگے چلے گی، لہذا اب کوئی آغاز ہو گیا، حضور نے خود فرما دیا۔ اب ظاہر ہے یہ ایک مشکل مرحلہ تھا، تو اس لیے لوگوں کے اندر ہچکچاہٹ بھی تھی اور منافقین کے اندر بہت زیادہ تھی، تو آغاز ذرا تھوڑا سخت الفاظ سے ہوا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ما لکم، کیا ہو گیا تمہیں، اذا قیل لکم، جب تم سے کہا گیا، انفروا فی سبیل اللہ، کہ نکلو اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے، نکلو غزوہ تبوک کے لیے، اس ساکل تم الی الارض، تم زمین سے چپکے جاتے ہو، بوجھل ہوئے جاتے ہو زمین کی طرف، وہ جسے کہتے ہیں نا قدم من کے ہو گئے، تو کیا ہو گیا تمہیں، کیوں نہیں اٹھ رہے؟ اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب کی یہ بات ہے، وہاں جتنے چند دانے بھی اگر ایسے تھے تو ان کو مخاطب کر کے یہ بات کہی گئی۔ اور رضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو آخرت کو چھوڑ کر؟ وہ جو کہتے ہیں نا ہم اخروی نجات کے لیے کام کر رہے ہیں، تو انہیں یہ ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ یہ اخروی نجات دنیا کی محبت کے ساتھ تو نہیں ہے، اس کی قربانی دے کر ہے، تو کیا تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، تو دنیا کی زندگی کا یہ ساز و سامان، یہ سارا جو یہاں پہ تمہارا کروفر ہے، یہ نہیں ہے مگر تھوڑے دنوں کا برتنا ہے، استعمال کر کے چھوڑ جانا ہے، کسی نے ساتھ لے کے نہیں جانا ہے۔ اور اس سٹیٹس اور اس حیثیت پر وہاں سوال و جواب نہیں ہوں گے کہ آئیں سردار صاحب ان کے لیے اسپیشل کرسی خالی کر کے اور ان سے ہمارا منشی آ کے تو حساب کتاب لے گا، یہ نہیں ہے۔ وہاں کلہم آتی یوم القیامت فردا، اور یہ جو یہاں کی حیثیتیں ہیں، مال و متاع ہے، سرداریاں ہیں، ترکتم وراکم ما خولناکم، جو ہم نے تمہیں دنیا میں حیثیت دی تھی، خول چڑھایا تھا جو تمہارے اوپر، سٹیٹس کا خول تھا، مال و اسباب کا خول تھا، وہ تم چھوڑ آئے ہو پیچھے، یہاں تمہارے ساتھ کوئی نہیں آیا، نہ رشتہ دار آئے، ان 8 محبتوں میں سے کوئی ساتھ نہیں ہے، یہاں تم اکیلے ہو۔ کلہم آتی یوم القیامت فردا الا تنفروا، اگر تم نہ نکلے اللہ کی راہ میں، یعذبکم عذابا علیما، اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئے گا، تبدیل کر دے گا، یعنی تم نہ کھٹو ثابت ہو گئے، تمہیں نکال دے گا اور تمہاری جگہ اوروں کو۔ وہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، کچی اینٹ باہر، مستری ہمیشہ پکی اینٹ لگاتا ہے اپنی دیوار میں، تو اللہ بھی کچی اینٹیں نکال دے گا۔ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا، تم اس کا کچھ بگاڑ نہ سکو گے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ إِلَّا تَنْصُرُوهُ، اگر تم نے رسول کی مدد نہ کی، آج جا رہے ہیں، عشق کے تو دعوے ہیں لیکن ان کے پر جان نچھاور کرنے کے لیے اگر تم تیار نہ ہوئے اس مشن میں، فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، تو اس کی تو اللہ نے تب بھی مدد کی تھی جب اسے کافروں نے نکال دیا تھا، جب وہ دو میں سے کا دوسرا تھا، یعنی ایک حضرت ابو بکر تھے اور دوسرے یہ تھے، جب غار اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار سور میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، اب وہ پیچھا کرتے ہوئے کفار بالکل اوپر آ گئے، اگر بلکہ حضور سے فرمایا حضرت ابو بکر نے کہ اگر انہوں نے نیچے پاؤں کی طرف بھی دیکھا تو ہم نظر آ جائیں گے۔ اس کیفیت میں جب انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر ابو بکر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروہا، تو اللہ نے ان کی مدد کی تھی، وہ پہلے ان پر ایک تسکین، سکون، اطمینان اتارا، اور پھر ان کی مدد کی ان لشکروں سے جو تمہیں نہیں نظر آتے۔ ویسے تو جو عالم اسباب میں ہوا، ظاہر میں جو ہوا، تو وہ مکڑی آئی، اس نے جالا بن دیا، کبوتر آیا یا کوئی چڑیا آئے، اس نے انڈے دے دیے، اور وہ جو کھوجی آئے تھے وہاں تک پہنچے تھے، انہوں نے آگے یہ منظر دیکھ کے انہوں نے کہا یار یہاں سے کوئی گزرا ہوتا تو یہ تو چیزیں ٹوٹ پھوٹ گئی ہوتی، اس کا مطلب یہاں کوئی نہیں آیا، تو اللہ نے، یہ لشکر ہیں اللہ کے، اتنے سے بات بن گئی۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور جو کافر تھے ان کا کلمہ نیچے ہو گیا، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کا کلمہ اونچا ہو گیا۔ آج کس کا کلمہ نیچے ہے اور کس کا کلمہ اونچا ہے؟ یہ مقصود ہے، اللہ کا کلمہ اونچا ہو، کفر کا کلمہ نیچا ہو، حکم اللہ کا چلے، قانون اللہ کا نافذ ہو۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔